السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ عاشق رسول، خادم رسول اللہ و خادم اہل بیت علامہ خادم حسین رضوی کی رحلت بر صغیر خصوصاً اہل سنت والجماعت کے لیے تکلیف دہ خبر ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1967 عیسوی کو تکاتوت پنڈی کھیپ میں پیدا ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین رضوی لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت کی تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں 4 کلاس تک اپنے گاؤں نالاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین رضوی اکیلے جہلم پہنچے۔ اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حضرت حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت رضوان کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسے کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ علامہ خادم حسین نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسے میں موجود نکاح کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آ گئی تھی۔ اس وجہ سے گل محمد صاحب کو مدرسے سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکاح کلاں کے استاذ حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلبہ، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر مشین محلہ 1 پر باقی دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے۔ وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے آئے۔ وہاں علامہ صاحب نے شورائے آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے اور قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث پڑھیں۔ علامہ حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 ماہانہ تھی۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب جہلم سے مرید تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدائیان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کی مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت رضوان کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حافظ محمد سعد، حافظ محمد انس۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا سیاست میں آنے کا سبب
ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد عاشق رسول کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی اور ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریالیاں نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا، اور انہیں پنجاب حکومت نے 4 شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ 2017 میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت طرف سے قانون ختم نبوت کے ایک شق میں الفاظ بدلنے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا۔ 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجرز نے ایک ناکام آپریشن کیا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے اور پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل پھینکے اور 8 لوگ شہید ہوئے۔ واقعے کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ 25 نومبر کو وزیر داخلہ نے فوج سے مدد طلب کی۔ خادم حسین پر عوامی مقامات پر مخالفین کو گالیاں دینے کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن خادم حسین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ دشمنان رسول کے لیے سخت جملے کہنا یقیناً ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کی تصنیفات میں تیسر ابواب الصرف اور تعلیلات خادمیہ ہیں۔ آپ کی وفات 19 نومبر 2020 بروز جمعرات کو بوجہ علالت بعمر 54 سال وفات ہوئی۔ علامہ خادم حسین رسول علیہ رحمۃ رضوان کی نماز جنازہ بروز سنیچر 21 نومبر صبح 10 بجے مینار پاکستان میں ادا کی جائے گی۔ خادم حسین علیہ رحمۃ رضوان کا یوں چلے جانا ہر عاشق رسول کو سوگوار کر گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ خادم حسین رسول صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔